جو معیار ہے معاشرے میں اس گھرانے کا، تو اس کے مطابق حق مہر جو ہے وہ عدالت مقرر کرتی ہے۔ اگر نکاح نامہ اچھی طرح سے نہیں لکھا گیا یا کانٹریکٹ ٹھیک طرح سے نہیں بنا تو دیر آر مور چانسز آف مس ہیپ۔ وکیل یا ولی کی جو کیفیت ہے اس میں کیا ماں ہو سکتی ہے؟ They have to work very hard to make that marriage success۔ قومی شناختی کارڈ نمبر دونوں کا ہو، گواہ ہے ان کے قومی شناختی کارڈ نمبر ہو، پتہ ہو کہ اس کے کیا رشتہ داری ہے لڑکی سے، کیا اغوا تو نہیں کر لیا کسی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹ ون ٹی وی پہ فرینڈز آف لاء کے پروگرام کے ساتھ سیدہ عظمیٰ گیلانی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ آج دو مہمان شخصیات جو کہ بہت محترم اور قابل عمل شخصیات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو قانون دوست شخصیات میں پہلی شخصیت محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں۔ میڈم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہماری دوسری اہم شخصیت محترمہ ریحانہ توفیق صاحبہ ہیں جو کہ ویمن ایکشن فورم کی فاؤنڈر ممبر ہیں جو 1982 میں قائم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تعارف ہیں، ہم دونوں سے ساتھ ساتھ حاصل کرتے جائیں گے۔ آج کے پروگرام کا تعارف ہم آپ سے کرتے جائیں کہ یہ ہماری پہلی نشست ہے۔ اس نشست میں ہمارا جو موضوع گفتگو رہے گا وہ نکاح نامہ ہے، کیونکہ آئلی قوانین کے بن جانے کے بعد آئلی مسائل میں کمی ہونے کی بجائے آئلی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے بڑھتے چلے جانے کی وجہ کو تلاش کرنا بہت ضروری تھا۔ ہم نے اپنی جو تھوڑی سی کوشش کی تو سمجھ آیا کہ نکاح نامہ جو کہ ایک بہت اہم کاغذ ہے، اس کو کاغذ کی ہی حیثیت آج حاصل ہے، دستاویز کی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ تو دستاویز کیسے بنے گی، اور اگر پہلے سے موجود ہے اس کے اندر سب کچھ، تو پھر ہماری طرف سے کیا کوتاہی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر ہم نے کیسے دور کرنی ہے۔ تو میڈم، موضوع کے مطابق ہم آپ سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ایک مختصر سی بات میں کہ بہت اہم چیز ہے کہ نکاح کیا ہے۔ ہمارا جو نکاح کا کانسیپٹ ہے ہم شیئر کریں گے آپ سے، ہم آپ سے ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ نکاح کیا ہے۔ اسلام دیکھیں فلاح دو جہاں کا تصور ہے، اور اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، کیونکہ جو پرانا زمانہ تھا جب انسان کی ابھی ذہنیت اور دماغ اتنا وسعت نہیں حاصل کر چکا تھا، اور اس وقت زیادہ اصلاح کی ضرورت تھی اور زیادہ ضرورت تھی بہت سے پیغمبر آئے، لیکن جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت انسان کا ذہن جو تھا اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کو ہر چیز کی فہم اور سمجھ تھی۔ تو آپ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے اور نئے زمانے کے درمیان ایک پل ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ انسان کا اپنا ذہن اتنا آگے تک ہو گیا کہ وہ ہر چیز کو خود سمجھ سکتا ہے، اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ آسان زبان میں ہے، آپ خود اسے سمجھ لیں۔ اس لیے نہ اس میں ملائیت ہے، نہ پاپائیت ہے، نہ وہ سارے تصورات ہیں جو پرانے اوقات میں تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، نکاح اسلام میں ایک معاہدہ ہے، اس لیے اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر روز کے ہمارے دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ جب سب سے پہلے ہم قانون سیکھتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ معاہدہ کیا ہے۔ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے قانون کی ایک بنیاد یہ ہے ہی معاہدہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس معاہدے کو وہ جو اہمیت جس کے ہونا چاہیے ہے اس پہ آج موضوع گفتگو بنا کے آپ سے کچھ خیالات کا اظہار چاہیں گے۔ ہماری بڑی پیاری اور بڑی محترم شخصیت آج ہمارے ساتھ میڈم ریحانہ توفیق صاحبہ۔ میڈم، ہم آپ کو بھی بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ میڈم نے بتایا ہمیں کہ نکاح جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پرانی روایات کو نئی روایات کے درمیان میں ایک پل بن کے اس کو قائم کر کے جو انسان کے جذباتی اور اخلاقی تقاضے تھے ان کو ضم کر کے ایک دوسرے میں، تو نکاح کا معاہدہ شادی کے بندھن کی صورت میں دکھایا۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہ شادی کیا ہے؟ اگر نکاح ایک معاہدہ ہے تو یہ شادی کیا ہے؟ شادی بھی پھر اسی کانٹریکٹ کے تحت آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ دکھ سکھ میں، بیماری میں، ہر وقت صورت میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور وہ مرد کے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح سپورٹ کرے گا، بیوی کے سارے اخراجات اور اس کا جو بھی حقوق ہیں وہ پورے کرے گا، اور بیوی جو ہے اس کے اوپر بھی چند حقوق اس کے بھی
بتائے گئے ہیں, پھر مرد کے بھی حقوق ہیں, تو وہ دونوں جو ہیں وہ کلیریفائی ہونے چاہیے نا. یہ کانٹریکٹ جب لکھا جاتا ہے اس میں پتہ ہونا چاہیے مرد کے کیا فرائض ہیں اور حقوق ہیں, اور عورت کے کیا فرائض اور حقوق ہیں, تاکہ ہر چیز کلیئر ہو جائے. ایوری تھنگ شوڈ بی کلیریفائڈ. یہاں پہ تو عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا ہم طلاق کا حق ہے ہمارے پاس. وہ جو کھانا ہے نا اس میں پہلے ہی مولوی صاحب کاٹا مار دیتے ہیں, تو لڑکی بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑکیوں میں اب پتہ چلا ہے, ان کو کافی اویئرنیس آئی ہے, ورنہ تو پڑھتی بھی نہیں تھی وہ نکاح نامہ. بالکل صحیح اور میڈم, ان کی شادی کر دیتے تھے. بالکل. میں آپ کی بات کو اگر تھوڑا سا کروں مختصر طریقے سے, تو ہم یہ سمجھے ہیں کہ میڈم نے کہا کہ نکاح معاہدہ ہے, اور آپ نے کہا کہ اگر اس معاہدے کو مکمل طور پہ تحریر کیا جائے اور حقوق و فرائض کا دونوں میں باہم تعین کر دیا جائے, تو ایک خوشی اور جو شادمانی اس رشتے ازدواج میں قائم ہوگی, اس سے شادی کا بندھن جو ہے وہ خوشی, دونوں کی خوشی, صرف ایک کی نہیں. بنیاد جو ہے وہ کم سے کم کسی ٹھوس بنیادوں پہ ہوگی, کہ بھائی مرد کو بھی پتا ہو کہ یہ میرے فرائض ہیں, میں نے بیوی کا یہ جو حقوق ہیں پورے کرنے ہیں. بالکل صحیح. ہم اس کو ایک جملے میں یہ کہنا کہ آگے کوشچن کی طرف چلے جائیں گے, کہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ جو حسن نکاح ہے, جو حسن شادی ہے, جو حسن رشتہ ازدواج ہے, وہ دراصل حسین نکاح میں پنہاں ہے. اگر آپ نے نکاح کے عمل کو بہت حسین بنایا تو یقیناً آپ نکاح کے اس عمل سے وہ خوشی اور وہ شادمانی حاصل کر سکیں گے جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا. بنیاد جو ہے نا شادی کی, وہ تو نکاح ہے نا, یہ کانٹریکٹ ہے. اگر وہی نہیں ٹھوس بنیادوں پہ قائم ہوگا تو شادی کیسے پائیدار ہوگی؟ بالکل. ہم دوسرے کوشچن کی طرف جانا چاہتے ہیں میڈم, کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہوا اور اس کے بعد پھر طلاق ہوئی یا خلا ہو گئی یا تنسیخ نکاح کا عمل آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا, یعنی یہ وہ پہلو ہیں جس میں شادی میں خوشی ختم ہو کے اب کوئی مسائل والی بات آ گئی. دونوں پہلو ہیں, اچھائی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی برائی کا پہلو بھی آ سکتا ہے. تو یہ عمل اگر ہے اور ایسا فطرتاً ہے, ازل سے ابد تک جو نظام چل رہا ہے, اس نے اسلام میں آپ نے کہا کہ مکمل کیا, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل پہ آ گئی, جو شرف مخلوقات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اسلام مکمل ہوا. تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پھر یہ پہلو ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ایگزامپشنز ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح نکاح کے معاہدے کے بعد اس کا کسی وجہ سے ٹوٹ جانا, قائم نہ رہ جانا, وہ بھی ایک ایسی چیز ہے حقیقت سے انکار نہیں. تو اگر حقیقت ہے تو اتنا مشکل اور اتنا عمل پیچیدہ اور اتنا دکھ دینے والا کہ آپ کو ساری زندگی ایک شخص کو نہیں, اب کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اگر بچے ہیں تو بچے شامل ہیں, اگر بیوی ہے تو اس کا پورا خاندان ہے, اگر خاوند ہے تو اس کا پورا خاندان ہے, آپ کا ایک سماجی پورا سرکل ہے. یہ کیوں ہوا میڈم؟ آپ کے تو بڑا تجربہ, آپ نے لاء کی فیلڈ میں کچھ بتائیں ہمیں. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ بہت حقیقت پسندانہ ہے, جو آئین ہے, آئین فطرت ہے. اور فطرت میں یہ ہے, دیکھیے اگر ماں باپ کے بچے ہیں دو, ضروری نہیں کہ آپس میں ان پہ ہر وقت اتفاق رہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ کی شادی اگر کسی بالکل اور گھرانے میں ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کوئی نہ کوئی اختلافات آپ کے ہو جائیں. تو یہ امکان جو ہے اس کو اسلام جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی ایسی ہے کہ اگر دو افراد آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ان کا علیحدہ ہو جانا تمام معاشرے کے لیے, ان کی اولاد کے لیے, سب کے لیے بہتر ہے, بجائے کہ گھر میں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ مار کٹائی ہو. اور بچے جو ہیں سب سے زیادہ پریشانی ان کی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام نے قبائلی نظام کو ایک آئلی نظام سے تبدیل کر دیا. جو معاشرے میں پہلے قبائلی نظام تھا عرب میں, اس کے بجائے اب ہے آئلی نظام. اور آئلی نظام سے جو معاشرہ وجود میں آیا اس کو ہم کہتے ہیں امہ, اور امہ کا لفظ ماں سے نکلا ہے, تو ماں کی اتنی اہمیت ہے معاشرے میں. اور اگر ماں ہی گھر میں سمجھے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی ان حدود و قیود میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی شکنجے میں ہو جس میں اس کے لیے کوئی وجود اس کا نہ ہو, کہ وہ علیحدہ ہو جائے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں جن کی اجازت ہے, جو مجھے سب سے ناپسندیدہ ہے وہ ہے طلاق, اور نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. سو نکاح سنت ہے اور طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ ترین ہے, لیکن اس کی اجازت اس لیے ہے
کہ فطری طور پہ اگر نہ گزارا ہو تو پھر کم سے کم یہ ہو سکے. اب اس میں اتنی مشکلات ہمارے پاس قرآن یا سنہ میں نہیں ہے جتنی کہ ہم نے بنا لی ہوئی ہیں. اس لیے یہ جو نکاح نامہ ہے جس کا 1961 میں اب یہ شکل بنی جو آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، آئلی قوانین کی جب شکل بنی، تو اس میں 25 شکیں ہیں تقریباً، اور اس میں وہ تمام رکھی ہوئی ہیں شرائط جس سے واضح ہو جائے کہ نکاح کیسے وجود میں آتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس کو ختم کرنا ہو تو پھر شک 18 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا جو لڑکی ہے اس کو نکاح کا حق جو ہے وہ تفویض ہوا ہے یا نہیں. کیونکہ شوہر کو تو قرآن میں بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکے، لیکن بیوی کو عدالت سے رجوع کیے بغیر طلاق لینے کا حق نہیں ہے، ماں سوا کہ نکاح نامے میں اس کو شک 18 میں یہ حق دیا ہو. پھر وہ حق تفویض کیا ہوتا ہے تو وہ خود بھی جو یونین کاؤنسل ہے اس میں داخل کر سکتی ہے ایک دستاویز کہ جی میں نے اپنے شوہر کو اس حق سے جو اس نے مجھے تفویض کیا ہے میں نے طلاق اپنے آپ کو دے دی. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مناسب بات ہے کہ اس کو ہمیشہ بچیوں کو سمجھانا چاہیے. بلکہ میں تو پڑھاتی کیونکہ قانون ہوں اور آئلی قوانین پڑھاتی ہوں، میں تمام اپنے جو ہیں طلبہ طالبات ان کو بتاتی ہوں کہ جس وقت نکاح ہونے والے ہو تو آپ پہلے یہ نکاح نامہ لے لیں، اس کو آپس میں بیٹھ کے مشورے سے پہلے اس کی ساری شرائط خود بھر لیں، اور جب بھر لیں تو پھر اس کا فائنل شکل بنا کے، تو یہ مولوی کی تو ضرورت نہیں. آپ کو پتہ نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، خاتون بھی پڑھا سکتی ہے، مرد بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ معاہدہ، معاہدے کے لیے آپ کو گواہ چاہیے، ایک گواہ خاتون کی طرف سے تاکہ اس کی جو شخصیت ہے اس کی پہچان ہو سکے، اور ایک گواہ مرد کی طرف سے اور وہ اس کی پہچان کرے. اور سب سے ضروری بات جو اس میں ہونا، اب کوشش ہم کر رہے ہیں کہ داخل ہو جائے نکاح نامے میں، وہ ہے قومی شناختی کارڈ نمبر. اس سے سب سے بڑی وضاحت یہ ہو جاتی ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کسی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں بالغ کا نکاح ہو اور بلوغت کا ہمارے جو یہاں معیار ہے وہ ہے 18 سال. تو 18 سال کی عمر جو ہے وہ مناسب بھی ہے. اس سے چھوٹی عمر کی بچی کی آپ شادی کر دیں تو بچی پیدا کرے یا بچہ پیدا کرے، اس کا اپنا بھی بچپن سارا ضائع ہو گیا. پھر اکثر اس میں یہ ہے کہ اموات زیادہ ہوتی ہیں، پھر وہ جو پیدا ہوتا ہے بچہ وہ اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، اکثر وجہ سے والدہ کی بھی اموات ہو جاتی ہے، بچوں کی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر قومی شناختی کارڈ نمبر اس میں داخل ہو جائے تو یہ بات تو ایک ہمارے لیے یقینی ہو جائے گی نا کہ 18 سال. آپ یہ جانیے کہ سب سے بڑا آبادی کے حوالے سے صوبہ پنجاب ہے، اس میں یہ قانون نہیں ہے. سندھ میں قانون ہے 18 سال کی عمر کا، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ابھی بھی 16 سال کا. پہلی شرط کہ قومی شناختی کارڈ نمبر دونوں کا ہو، پھر جو گواہ ہیں ان کے قومی شناختی کارڈ نمبر ہو، پتہ ہو کہ اس کے کیا رشتہ داری ہے لڑکی سے، کیا کوئی اغوا تو نہیں کر لیا کسی کو. یہ تمام چیزیں وضاحت کے لیے نکاح نامہ جو معاہدہ ہے اس میں ہونی ضروری ہے. بالکل صحیح. میڈم آپ نے بڑا ہمیں الیبوریٹ کیا اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اصل بات کیا ہے کہ عمل کو آسان بنانے کے لیے جو اسلام نے بڑی خوبصورتی سے احکامات نازل فرمائے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو اچھائی سے، بھلائی سے، حسن اخلاق سے آپ لوگ علیحدہ ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو بری باتیں یا بہتان یا الزام یا وہ جو تنگی کا ایک امکان ہے وہ سماجی جو کہ لحاظ سے بہت زیادہ نقصان دہ ہے تو وہ نہ ہو. تو یہ چیزیں آپ تو چونکہ تعلیم دے رہی ہیں اور آپ سمجھا رہی ہیں، اور آپ پڑھے لکھے معاشرے سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. ہم میڈم ریحانہ توفیق صاحبہ سے ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ میڈم یہ جو علم کی کمی ہے یا تعلیم کی کمی ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. طلاق تفویض کا لفظ بذات خود اتنا عام فہم نہیں ہے. جب ہم اندراج کرتے ہیں، آپ نے شروع میں ہی ایک بات کہی کہ یہ جو طلاق کا حق ہے یہ نہیں دیا جاتا، اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، بچیوں کو خاص طور پہ. اور جو ہمارے علم میں آئی ہیں وہ بھی 2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ایک شادی پہ آرگیومنٹ ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جو لڑکے کی طرف سے یہ آرگیومنٹ آئے کہ یہ نحوست ہے، اگر شادی کے موقع پہ آپ طلاق کے حق کی بات کریں تو اس نکاح کے اندر بدشگونی اور نحوست کی بات ہے. میں نے ان کو پھر ایک جگہ میں بھی بیٹھی تھی، میں نے کہا جی ایک بات بتا دیں، اسی وقت جب نکاح ہو رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے پاس یہ حق موجود ہے کہ نکاح ہوتے ہی وہ طلاق دے دے؟ انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا وہاں بدشگونی نہیں ہے، وہ بھی تو اگر وہاں بدشگونی نہیں ہے تو بیٹی کے لیے کیسے بدشگونی؟ تو آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ ہم کیسے اس عمل کو بہتر کر سکتے ہیں کہ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو علم نہیں ہے، جن کے ہماری محترم میڈم جیسے استاد نہیں ہیں، یا جن کو
کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور وہ بلکہ قبائلی ابھی بھی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں. آپ نے کہا آئلی نظریات، بڑی خوبصورت بات لگی مجھے، لیکن وہ ابھی بھی قبائلی ذہن رکھتے ہیں اندر. بظاہر وہ اس آج کے معاشرے میں موجود ہیں، لیکن ذہن ان کا ویسا ہی بوسیدہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچی کو وہ کیا کرنا چاہیے. تعلیم کی بھی کمی ہے، اور دین کی تعلیم جس طرح کے دینی چاہیے اس طرح نہیں نہ دی گئی. مدرسوں میں مولوی پڑھا رہے ہیں قرآن کا صحیح، ان کو مفہوم نہیں پتا، اسپرٹ قرآن کی کیا ہے اس کو نہیں سمجھتے، بس صرف وہ رٹاتے رہتے ہیں، حفظ کروا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں. دین کی صحیح تعلیم جس طرح کے ان کو دینی چاہیے تھی ہم اپنے بچوں کو، وہ نہیں ملی. تبھی تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا فرائض ہیں. اور یہ نکاح نامہ جو ہے یہ تو کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہے لڑکیوں کو. میں نے اکثر دیکھا نکاح، وہ اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو لڑکی کو کہ تمہیں قبول ہے، وہ سر جھکا کے بیٹھی ہوتی ہے، اس کے سر پہ تبا مار کے کہتے ہیں کہ ہاں قبول ہو گیا. یعنی یہاں تک کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس میں شرائط ہیں نکاح نامے میں. یہ تو پھر اب یہ ہے نا کہ اس کو لڑکی کو یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ پڑھ لو، یہ نکاح نامہ پڑھو، اس پہ جو لکھا ہوا ہے اس پہ غور کرو تو پھر سائن کرو. تو آپ اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو خالی جگہ ہیں ان کے اوپر ہم لکھ دیں وہ شرائط یا وہ جو باتیں ہونی چاہیے، اور ان کو وہ پڑھ کے اسے قبول کرنا یا اس کو عورت کو حق ہونا چاہیے، اور بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے نکاح نامہ. یہ نہیں کہ سرسری لکھ دیا، یہ ایک ایک شک اس کی جو ہے should be specified، اور عورت کو پتہ ہو کہ یہ میرے حقوق ہیں. بالکل صحیح. میڈم ایک بات ایسے چونکہ نکل آئی ہے، دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. ایک تو وقت اور زمانے کا فرق، ایک علم اور تعلیم کا فرق، ایک شعور کا فرق، جس کے لیے ضروری نہیں کہ تعلیم ہی شعور دے رہی ہو، تربیت کا یافتہ بھی بڑی جاہلانہ بات. اور تربیت ایک ایسی تھی جو پرانے زمانے میں تھی. آپ اپنا ذرا بتائیے، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے اپنے نکاح نامے کو کیا ہوا تھا؟ وہ زبانی تھا، وہ لکھا ہوا تھا، آپ نے پڑھا تھا، کیا ہوا؟ میری شادی تو 1961 کے بعد ہوئی ہے نا، یہ نکاح نامہ اس شکل میں تھا. اچھا، اس لیے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میرے شوہر بھی تھے وکیل، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایسا کہ نہ ہو. اور اس طرف سے میری طرف سے جو گواہ تھے وہ میرے خالو تھے، وہ جج تھے سپریم کورٹ کے کیک ہاؤس. تو مجھے تو کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہی نہیں. تمام شکیں پہلے پر ہوئی تھی. اور یہ اب اس بات پہ بھی بڑا دیا جاتا ہے اصرار کہ جو شک 18 ہے نا، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے کہ خاتون کو طلاق کا حق تفویض کیا گیا. اگر کسی نے کاٹنا ہے تو اس کو کاٹے، نہیں تو وہ تصور ہوگا کہ وہ موجود ہے وہاں. اب تو یہ ہے نا کہ کیا دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا، تو اس کو اگر خالی چھوڑ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں تصور ہوتا، اور پھر جیسے آپ نے کہا مولوی لکیر ڈال دیتا ہے. لیکن جب اگر اس میں یہ تحریر ہو کہ جی خاتون کو بھی طلاق کا حق تفویض کیا گیا، تو پھر اس کو کاٹے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. تو یہ ذرا بہتر ہوتا ہے. بہرکیف میں نے تو نکاح نامہ دیکھا ہوا تھا، پر بھی ہوا تھا، اور بس اس کو میں نے دستخط ثبت کر دیا تو وہ مکمل ہو گیا. اور گواہ بھی جو تھے وہ ایسے تھے جو مدبر تھے اور جن کو پتہ تھا. میرے ساتھ میں سمجھوں ذرا، کیونکہ اس طبقے سے میرا تعلق تھا جن میں شعور بھی تھا اور تعلیم بھی تھا. لیکن یہ ساری باتیں ہماری جو رہتی ہیں دیہاتوں میں خواتین، ان کو یہ شعور دینے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اور میں یہ جانتی ہوں کہ جب کہیں خواتین ہوں نمایاں جگہوں میں، جیسے منیزہ ہاشمی بن گئی تھی پی ٹی وی کی اسٹیشن مینیجر، انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا خواتین ٹائم آن لائن ہر روز صبح. کبھی اس میں اخلاقیات پہ بات ہوتی تھی، کبھی قانونی حقوق پہ ہوتی تھی، کبھی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پہ ہوتی تھی، اور پھر لوگ سوال کرتے تھے. اس سے یہ تھا کہ جو جن کے پاس ریڈیو ہے اور ٹی وی نہیں بھی ہے، اور گھر میں ہر ایک کے پاس، اب یہ فون تو ہے ہر گھر میں ایک فون ہے، یہ تو ہمارے ڈیٹا کہتے ہیں. بالکل ہے. تو وہ اگر خاتون جو ہے اپنے گھر کے کام کے درمیان ریڈیو فون پہ لگا لیتی ہے تو اس کو وہ تمام شعور حاصل ہو جاتا ہے اپنے باقی امور خانہ داری کے ساتھ. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹی وی جو ہے وہ تو کہیں ہے، کہیں بجلی نہیں ہے تو ٹی وی بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ ابھی بھی آج بھی ہر جگہ بجلی موجود نہیں. یہ دیکھ لیجئے بزدار کے گاؤں میں ابھی تک بجلی نہیں. تبھی تو چیف منسٹر بنانے بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک عمل ہے سیکھنے کا،
اور شعور پہنچانے کا ان جگہوں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں ہے یا تربیت نہیں ہے یا مواقع نہیں ہے، وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے، اور میڈیا بڑا عورتوں کو ان کے حقوق کا سے آگاہی دلانا جو ہے نا وہ بیسک چیز ہے. اس کے بعد یہ نکاح نامے کی جو ساری ریفارمز ہیں وہ ہوں، اور پھر ان کو پڑھ کے وہ خود دیکھ کے سوچ سمجھ کے سائن کرے. آپ سے بھی یہ کوشچن ہم پوچھنے لگے ہیں کہ میڈم نے تو کہا کہ میرا 61 کے بعد شادی ہوئی اور میرے پاس یہ نکاح نامہ تھا تو مجھے تو سہولت ہوئی کہ میں نے لکھ لیا. آپ کی شادی کب ہوئی اور اس وقت کیا تھا؟ 56 میں ہوئی اور تب کوئی نکاح نامہ نہیں تھا. میں نے کوئی نکاح نامہ نہیں دیکھا. میرے ماموں میرے پاس ماموں اور ایک میرے خالو تھے شاید، وہ آئے اندر، انہوں نے وہ جو کہتے ہیں قبول ہے یہ وہ، اور میرے سے سائن کروا لیے. بس میرے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں آیا. اور آپ کی شادی کس ٹائم 56 میں ہوئی، تو یہ 61 میں آیا ہے. تو اس وقت کے جو باتیں آپ یعنی 5 سال بعد آیا نا یہ نکاح نامہ. بالکل ایسا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو شعور کی بنیاد پہ کاغذ نے تحفظ نہیں دیا، بلکہ آپ کا وہ جو فیصلہ تھا جو آپ کے گھر والوں کا یا آپ کا ان سب نے مل کے، وہی آپ کو آئلی ماحول میں تحفظ ملا جو وہ قسمت کی بات ہے. وہ میری قسمت اچھی تھی کہ میاں اچھے مل گئے. انہوں نے میرے سارے جو بھی تھا مجھے ہر طرح سے بہت اچھے طرح. ادروائز نکاح نامے کی وجہ سے یا کوئی شرائط منوانے کی وجہ سے شادی میری جو ہے وہ نہیں میں کہتی کامیاب ہوئی. وہ مقدر کی بات بھی ہوتی ہے اور کچھ آپ محنت بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ شادی کلک ہو جاتی ہے، دو بندے کوئی کہاں رہ رہا ہے کوئی کہاں اور ایک دم وہ کلک ہو جائے. نہیں، وہ ان کو they have to work very hard to make that marriage success. شادی کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس جی وہ دو بندے ملے ان کی بڑی اچھی آپس میں ہو گئی. وہ آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے. You have to evolve that relationship over the time. کوئی سال، کئیوں کو جلدی ایک دوسرے سے کی سمجھ آ جاتی ہے، کئیوں کو ذرا دیر ہو جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ نکاح نامہ as far as the success of marriage is concerned وہ میرا نہیں خیال چاہے کتنا الیبوریٹ آپ اس کو کر لیں، مگر یہ ہے کہ بیسک چیز جو ہے وہ تو ہے تو نکاح نامہ ہے، اس کو ہونا تو چاہیے. بالکل صحیح. تو ہم آپ کی بات سے کچھ یوں اخذ کریں گے کہ بھلائی ہونے کا جو امکان ہے اس کو بالکل ایسے ہی ہے جیسے نکاح، اگر صحیح نکاح نامہ ہوگا تو بھلائی تب بھی موجود ہوگی. بالکل. اور اگر صحیح نکاح نامہ نہیں ہوگا تو بھلائی اگر نہ ہوئی تو نقصان زیادہ ہوگا. نقصان اگر نکاح نامہ اچھی طرح سے نہیں لکھا گیا یا کانٹریکٹ ٹھیک طرح سے نہیں بنا تو دیر آر مور چانسز آف مس ہیپ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. تو اس بات کو تھوڑا سا آگے میڈم کرتے چلتے جاتے ہیں کہ بھی ہم نے بات کی ہے شک نمبر 18 کی، آپ نے کہا کہ بڑی اہم. آپ کے خیال میں کیا نکاح نامے کی کون سی شک ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس کو ہمیں ایک شناختی کارڈ کی آپ نے پہلے بتایا کہ نہیں ہے ہونی چاہیے، اور ایک 18 نمبر پہ ہے اس کو مؤثر طریقے سے لکھا بھی ہونا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے اور پھر فل بھی کرنا چاہیے. تو آپ کے نزدیک سب سے غیر اہم شک کیا ہے؟ اب ہم میڈم سے پوچھیں گے پھر کہ ان کے نزدیک اہم کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو نکاح نامہ ہے اس میں کافی سوچ سمجھ کے بنایا گیا، اور اس میں جو شکیں ہیں وہ ان کی تمام کی اہمیت ہے، لیکن ایک جس کی طرف ہم نے حوالہ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ معاہدے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کنسیڈریشن شامل ہوتی ہے. کنسیڈریشن ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی معاوضہ جب تک نکاح نامے میں نہ ہو تو معاہدہ ہی نہیں ہے. کوئی معاہدہ بغیر معاوضے کے نہیں. اور وہاں پہ آپ معاہدے میں دیکھیں کہ یہ ہے کہ جی مہر کیا ہے، اور مہر کا لفظ خاص طور پہ ذکر کیا گیا. پھر اس میں کتنا معجل ہے کتنا غیر معجل ہے. معجل کا مطلب ہے جو موقع پہ ادا ہو جائے، اور غیر معجل وہ ہے جو ابھی قرض کے طور پہ شوہر پہ رہ گئے، اور یہ جو ہے یہ ہمیشہ شوہر نے جو ہے وہ دینا ہے بیوی کو. نہیں تو یہ جو ہے سوال اور جواب اس کو کہتے ہیں ایجاب اور قبول، وہ تو بیوی بھی ہماری سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے خود رشتہ ڈالا تھا اور آپ نے قبول کر لیا. سو ایجاب ان کی طرف سے ہوا اور قبول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سو اس میں کوئی بھی کر سکتا ہے، عورت کر سکتی ہے ایجاب، مرد کر سکتا ہے قبول، لیکن حق مہر شوہر کو ہی دینا ہے. اور شوہر نے جو حق مہر دینا ہے وہ کچھ اس وقت دے سکتا ہے، کچھ بعد میں دے سکتا ہے.
مکمل اسی وقت نکاح کے وقت دے سکتا ہے، اس طرح کر کے ہو سکتا ہے، لیکن ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو خالی چھوڑ دیں تو تب بھی عدالت میں اگر یہ مسئلہ جائے تو وہاں پہ جو پھر عدالت ہے اس کو مہر مثل کے طور پہ اس کا کرتی ہے کہ کیسے اس کا معیار مقرر ہو۔ اور مہر مثل یہ ہے کہ مثلا میری شادی ہو رہی ہے اور میرے وہاں کوئی حق مہر، اور لوگ کیا لکھ لیتے ہیں حق مہر شرعی، نہیں شرعی حق مہر۔ اب شرعی حق مہر کا کوئی مطلب نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کا اناج میں یا چاندی میں یا سونے میں اس کا باقاعدہ ذکر ہو کہ کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اگر میرا کوئی دیور ہے اس کا حق مہر کیا ہے، اگر میری کوئی بہن ہے تو اس کا حق مہر کیا ہے۔ تو یہ مثال ہے، تو مہر مثل کا مطلب ہے کہ جو مثال ہے گھرانے میں یا جو معیار ہے معاشرے میں اس گھرانے کا، تو اس کے مطابق حق مہر جو ہے وہ عدالت مقرر کرتی ہے، اور وہ حق مہر پھر ادا کرنا ہوتا ہے شوہر کو اگر اس نے طلاق دی ہے۔ بیوی کی طرف سے تو یہ ممکن ہے نا کہ وہ کہے کہ جی میں اپنا حق مہر چھوڑ دیتی ہوں، مجھے اس سے طلاق چاہیے، تو کیونکہ میں اپنا معاہدہ پورا کرنے کو تیار نہیں تو اس لیے میں معاوضہ بھی نہیں لے سکتی۔ تو یہ معاوضے کا جو ایک پہلو ہے اس کو ہم نے اہمیت دینی ضروری ہے۔ ایجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، پھر اس میں یہ ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے اور اپنی مرضی سے ہے، یہ نہیں دھوکے سے دکھائی تصویر کسی کی اور شادی کے وقت کوئی اور آ گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معاہدہ جو کرتے ہیں آپ دیوانی قوانین کے جو بنیاد ہے، یہی ہمارے ہے بنیاد ایک عائلی خاندان کی، جو میں نے کہا کہ یہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی، اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں موجود ہو، اور اس میں حق مہر جو ہے اس کا بھی تعین ہونا بہت ضروری۔ میڈم بڑی مہربانی کہ اس طرف آپ نے روشنی ڈال کے وہ جو 25 شکوں ہیں اس میں سے خاص جو شکوں کی طرف روشنی ڈالی۔ ایک بات میڈم کی بات سے نکالتے ہوئے آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کہ اس نکاح نامے میں ایجاب و قبول کے الفاظ شامل نہیں ہیں، اس نکاح نامے کے اندر جو تعین ہے حق مہر کا اس کے لیے چاندی یا سونے کا معیار مقرر نہیں ہے۔ اس نکاح نامے کے اندر جو بڑی ضروری بات ہے کہ وکیل یا ولی کی جو کیفیت ہے اس میں کیا ماں ہو سکتی ہے، اس بچی کی بہن ہو سکتی ہے، خاتون اپنی کسی رشتے کے ناطے کی اس بیٹی کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے کسی خاص حالات میں کیا ولی مقرر یا وکیل ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت نہیں لکھی ہوئی، جس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آپ کیا کہیں گے کہ ایسا ہی ہے؟ کیونکہ آپ نے کچھ کہا ہوا ہے تو میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، ایک آپ کی نظم ہے، میں وہاں پہ بات ختم کرنا چاہتی ہوں، تو اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ یہ بتائیں گے۔ یہ ابہام دور ہونا چاہیے۔ یہ ماں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ماں بھی ولی، بھائی ماں نے پیدا کیا ہے، پالا پوسا تربیت کی ہے، تو وہ ولی نہیں ہو سکتی؟ میرا تو خیال ہے، پتہ نہیں اب مولانا علماء حضرات کیا کہتے ہیں، مگر کامن سینس کی بات ہے کہ اگر نہیں ہے ولی، باپ نہیں ہے یا بھائی نہیں ہے، تو ماں کی ہو سکتی ہے ولی۔ تو ہمارے لیے پروگرام کا ہم اختتام کرنے سے پہلے صرف یہ بتائیں کہ اختتام ہم کریں گے اور پھر میڈم ریحانہ توفیق صاحبہ کو درخواست کریں گے کہ یہ جو خاتون کا ولی ہونا یا اس کا وکیل مقرر ہونا یا اس کی گواہی کے اوپر کچھ ان کے منظوم کہہ لیں کہ الفاظ ہیں جو ہم سننا چاہیں گے، وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اور یہ جو نکاح کا پروگرام ہے یہ پہلی نشست ہے، یہ جاری ہے، اور جو باتیں آج ہوئی ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اگلی آنے والی نشستوں میں مکمل کریں گے، اور آپ سے درخواست یہ کریں گے کہ اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس بارے میں تو آپ ضرور ہمارے چینل پہ ہمارے دیے گئے پروگرام میں جو نمبرز ہیں، جو ای میل ہیں، اس کے اوپر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اپنے ریمارکس لکھیں، اور اس بات میں، اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں کہ یہ جو 1961 کے عائلی قوانین کے تحت نکاح نامہ بنا، اس نکاح نامے کا آج 2019 میں غیر مؤثر ثابت ہونا، روزمرہ بڑھتے ہوئے جو نکاح اور شادی سے متعلق فیملی کیسز ہیں اس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور عدالتیں باوجود 6 مہینے کی مدت مقرر کرنے کے ناکام ہو چکی ہیں کہ وہ 6 مہینے میں ایک مکمل فیصلہ کر سکیں۔ اس کے بعد ابھی نیچے سے فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اوپر آپ کو جانا پڑتا ہے، پھر اس کے اوپر جانا پڑتا ہے، تو مدتوں گزر جاتی ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے۔ مسائل حل کرنے کا بڑا مؤثر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاہدے کو، جو کہ ہمارے محترم دونوں شرکاء نے، جو آج کی قانون دوست شخصیات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مروجہ یعنی رائج نکاح نامہ ہے
اس کے سکم دور کر کے اس کی بھلائی مزید لا کے اس کے اندر کچھ جو تجاویز ہیں وہ دے کر بہتری لائی جائے۔ ہم یہ آپ کو درخواست کریں گے کہ میڈم کے کچھ الفاظ سنیں، اس کے اوپر بھی ضرور رائے دیں۔ میڈم ریحانہ توفیق صاحبہ اپنی نظم سنا دیں پلیز، اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے؟ جی بالکل، کیونکہ ان کو بھی میری نظم بڑی پسند ہے۔ بالکل ہے ہی بہت اچھی۔ تو یہ ضیاء کے دور میں جب عورتوں کے خلاف بڑے غلط قسم کے قوانین بن رہے تھے، وہ تھا حدود آرڈیننس، قانون شہادت، وہ سارے تو ہم لوگ بڑے پریشان تھے کہ عورت کی گواہی بھی دکھا رہے تھے کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور عورت جائے تو پھر گواہی اس کی ایکسیپٹیبل ہوگی۔ تو اس پہ ہم نے بڑے بڑے جلسے جلوس، جیل بھی چلے گئے۔ اور اس زمانے میں سڑک پہ نکل کے اگر کوئی بات کر سکتا ہے تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو اس زمانے میں نے یہ لکھی تھی، یہ تھی مولانا حضرات سارے کہتے تھے نا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کا دماغ ذرا چھوٹا ہوتا ہے، مطلب بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ تو وہ پھر مجھے بھی بس ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ مولانا کو کس طرح جواب دیا جائے۔ تو یہ میرا جواب ہے ان کو، یہ ہے کہ محبوب خدا خود جس سے کہے جنت ہے تیرے قدموں کے تلے، اے عقل کے اندھو سوچو ذرا کیا اس کی گواہی آدھی ہے۔ جس روز پکارے جاؤ گے نام سے اپنی ماؤں کے، اس روز انہیں بھی کہہ دینا جا تیری گواہی آدھی ہے۔ یہ موتی علم و دانش کے، یہ حدیث رحمت عالم کی، کیوں تم کو یقین ہے ان پہ اگر عائشہ کی گواہی آدھی ہے؟ کیوں تم کو یقین ہے ان پہ اگر عائشہ کی گواہی آدھی ہے؟ وہ پہلی گواہی نبوت کی، خود جس سے نبی کو تسلی ملی کہ یہ تو ذرا ہے مولانا، کیا وہ بھی گواہی آدھی ہے؟ وہ پہلی گواہی نبوت کی، خود جس سے نبی کو تسلی ملی کہ یہ تو ذرا ہے مولانا، کیا وہ بھی گواہی آدھی ہے؟ قرآن کی روح نہ سمجھے تم، قرآن کی روح نہ سمجھے تم، لفظوں کی غلامی کرتے رہے۔ قرآن کی روح نہ سمجھے تم، لفظوں کی غلامی کرتے رہے۔ اسلام تو دین مکمل ہے، بس عقل تمہاری آدھی ہے۔ اسلام تو دین مکمل ہے، بس عقل تمہاری آدھی ہے۔ تم خدمت دین کے پردے میں جائز کو ناجائز کرتے رہے، کافر کو تو مسلم کر نہ سکے، مسلم کو کافر کرتے رہے۔ کافر کو تو مسلم کر نہ سکے، مسلم کو کافر کرتے رہے۔ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے پوشاک ہو تم ایک دوجے کی، قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے پوشاک ہو تم ایک دوجے کی، خود اپنے ہاتھوں آج ہوئی پوشاک تمہاری آدھی ہے۔ خود اپنے ہاتھوں آج ہوئی پوشاک تمہاری آدھی ہے۔ تو چاہے بالغ و عاقل ہو، تو چاہے عالم و فاضل ہو، اور مرد تیرے جو مقابل ہو وہ چاہے مطلق جاہل ہو، ملا کی نظر میں تو پھر بھی کم عقل ہے، سیدھی سادی ہے، سو تیری گواہی آدھی۔ خون دے کر پالے نوع بشر، تربیت انسان تیرا فرض، سمریں جو نسلیں تجھ کو اجر، بگڑیں جو نسلیں تیری پکڑ، تیری جان پہ حق ہے سب کا مگر حق اپنا لینا چاہے اگر تو تیری گواہی آدھی ہے۔ خون دے کر پالے نوع بشر، تربیت انسان تیرا فرض، سمریں جو نسلیں تجھ کو اجر، بگڑے جو نسلیں تیری پکڑ، تیری جان پہ حق ہے سب کا مگر حق اپنا لینا چاہے اگر تو تیری گواہی آدھی ہے۔ کچھ یہ ظلم ہے نا انصافی ہے، کچھ بول کے چپ کیوں سادھی ہے، کیوں تیری گواہی آدھی ہے، کیوں تیری گواہی آدھی ہے۔ کیوں تیری گواہی آدھی ہے، یہ بہت پیارا اختتام ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کیسے کرتے ہیں؟ آج کی اس نشست میں پورے معاشرے کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میزبان سمیت 3 خواتین بیٹھی ہیں، اور اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے کہ کیسے ان خواتین کے حقوق کو مار کر معاشرے کے بگاڑ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دور کر سکیں گے۔ جب تک حقوق و فرائض کی اس جنگ میں برابری کا تصور نہیں آئے گا، اور حقوق و فرائض کے اس تصور میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ جہاں فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ فرق اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں معیار محبت اور علم اور شعور اور ایکول ریپرزنٹیشن کا رکھا ہے وہاں آپ اس کو آدھا نہیں کر سکتے۔ تو
تو دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں ان سب لوگوں کو بھی شامل کرنے کے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اب مولانا بھی کہیں گے نہیں تیری گواہی عادی ہے. تو مولانا کو بھی بلانا. ہم بہت شکریہ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.